الباطل إن الباطل كان زهوقا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. محترم مکرم فضیلت الشیخ جناب صدر اور میرے پیارے بھائی مصلح الدین مظہری صاحب، میرے پیارے بھائی فضیلت الشیخ عبدالکبیر اصلاحی صاحب، بزرگان دین، علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، رب کریم کا بے پایا شکر و احسان ہے عید الفطر کے بعد آج اس موقع پر میں آپ سے مخاطب ہوں. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، الحمدللہ. اس کے بعد آپ تمام حضرات، خاص طور پر اس مجلس کے جو انتظامیہ ہیں جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ بزم سجائی ہے، اور ان کا خاص ایک مقصد بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جو دنیا کے سب سے بہترین جگہ ہے اس کی تعمیر کیا جائے. تو انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ حضرات و خواتین جو اتنے دیر رات تک جاگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. میرے دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ میں صبح آسام سے تعلق رکھتا ہوں، اور جو خاص موضوع مجھے فضیلت الشیخ مصلح الدین مظہری صاحب نے مجھے دیا تھا کہ اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ، یہ موضوع سمجھانے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے. اور مجھ سے پہلے فضیلت الشیخ عبدالکبیر اصلاحی صاحب نے خواتین کے سلسلے میں بہت اچھی باتیں بتائی ہیں. اس موقع پر مناسب یہ سمجھتا ہوں، اور خاص طور پر میں بیٹھے بیٹھے چند آیات قرآن کریم کی میں نے نوٹ کیا، میں اس کے ترجمے اور اس سے کیا مطالبہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا.
سب سے پہلے ہم لوگ مسلمان ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی دولت ہے، جو دولت اسلام ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دولت اسلام سے نوازا ہے. اس اسلام نے ہمیں وہ تعلیم دی جس کی وجہ سے ہم نے اپنے رب کریم کو پہچانا، اپنے مالک کو جانا، اپنے اللہ کو پہچانا، اپنے اس سر کو اسی کے لیے خاص کیا. رب کا بہت بڑا شکر ہے. میرے دوستو، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی کے جو حالات ہیں، جس حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے. قرآن کریم ہمیں اور آپ کو کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے اور ہمارا رشتہ اپنے اللہ کے ساتھ کیا ہے. جتنی بھی تقریریں ہوئی پردے کے سلسلے میں، جنت کے سلسلے میں، جتنی بھی تقریریں ہوئی اور جو جمعے کے جو تقاریر آپ سنتے ہیں، اور خاص طور پر میرے مسلمان بھائیوں، ایک مہینے کی پوری ایک مہینے کے عبادت نے، ایک مہینے کی تربیت نے، پورے ایک مہینے کے صیام نے، پورے ایک مہینے کے وقت جب رات کے آخری حصے میں فجر سے پہلے ہماری مائیں اور بہنیں اٹھ کر کھانا پکا کر پورے ایک مہینے میں پابندی کے ساتھ فجر سے پہلے کھانا کھا کر، پانی پی کر، فجر کے بعد سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی مغرب تک، ہم نے جو ایک مہینہ پورا ٹریننگ دیا، ہم نے جو روزہ رکھا، ہم نے جو افطاری کی، ہم نے جو تراویح کی نماز پڑھی، ہم نے جو قیام کیا، اللہ رب العالمین نے جو رمضان میں انگنت نعمتیں ہمیں عطا کی، جس سے ابھی ہم ہو کے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کو ہم سے کیا مطلب ہے، کیا چاہتا ہے مسلمانوں سے؟ پورے رمضان کی عبادت کا جو اصل مقصد ہے وہ تقویٰ ہے. کیا ہے؟ تقویٰ. اور جتنی تقریریں ہوئی، شیخ جتنے بھی ہمارے شیخ نے یہاں پر تقریریں کی، سب کا مقصد ہے کہ ہم صاحب تقویٰ بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، جنتی والے بن جائیں. تو یہ چیز صرف حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے رب کو کس قدر جانتے ہیں. ہم جس اللہ کو ہم پکارتے ہیں، جس اللہ کے لیے اس مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، وہ اللہ جو اس پوری دنیا کا مالک ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ کتنا پہچانتے آپ کے رب کو؟ میرے بھائیوں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، خواتین، عورتیں پردہ اسی وقت کر سکتی ہیں جب ان کو اللہ کا علم ہوگا، جب انہیں اللہ کی معرفت ہوگی، جب وہ اللہ کی بندی ہونے کا ان کے پاس علم ہوگا. اور ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے رات بھر جاگنے کا حاصل اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کا علم حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے نہیں پہچانا، نہیں جانا، اور اس وقت خاص طور پر مسلمانوں کی جو حالات ہے، یہ حالات اس بات کے شاہد ہے کہ مسلمانوں نے اپنے رب کو، اپنے اللہ کو نہیں جانا ہے. قرآن کریم اس بات پر شاہد ہے. قرآن کریم آپ سورۃ الزمر آیت نمبر 67 پڑھیں. اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. مسلمانوں سنو، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کا جس قدر اللہ کے عزت کرنا تھا، اللہ کو جس قدر پہچاننا تھا،
کی جس قدر عزت ہونی چاہیے تھی لوگوں نے وہ قدر نہیں کی. اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر نہیں کی گئی. والارض جميعا، اور اللہ کے بارے میں سنو، والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، اور یہ پوری زمین اللہ کے قبضے میں ہوں گی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور پورے ساتوں آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے. میرے دوستو یہ آیات اللہ کے رسول نے اس وقت تلاوت کی جب ایک یہودی عالم اللہ کے رسول کے پاس آئے. صحیح بخاری تفسیر سورۃ الزمر میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے. ایک یہودی عالم آئے اللہ کے رسول کے پاس اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابت فرمایا ہے. ذرا غور کریں، رات کے آخری حصے میں مسلمانوں میں تمہیں تمہارے رب کی پہچان بتا رہا ہوں. ایک یہودی عالم آئے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں اللہ کے رسول سے فرمایا اے اللہ کے رسول، ہم نے اپنی کتاب میں پایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ کے ایک انگلی کے سرے میں ساتوں آسمان ہوں گے. ذرا دماغ لمبی کرنا، ذرا دھیان دینا. 7 آسمان اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ کے ایک انگلی کے سرے میں ہوں گے. ساتوں زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے داہنے ہاتھ کے ایک انگلی کے سرے میں ہوں گے. تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ کے ایک انگلی کے سرے میں ہوں گے. تمام نباتات، درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے داہنے ہاتھ کے ایک انگلی میں ہوں گے. تمام نبات، پانی اور تری اللہ تبارک و تعالیٰ کے داہنے ہاتھ کے ایک انگلی کے سرے میں ہوں گے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این ملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ ذرا پہچانو اپنے رب کو. تم کس اللہ کے لیے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہو؟ تم کس اللہ کے لیے کہتے ہو اللہ اکبر؟ اللہ سر سے بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ 7 آسمان، 7 زمین، تمام مخلوقات، تمام نباتات، تمام درخت، تمام پانی اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ کے ایک انگلی کے سرے میں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مٹھی باندھ کر فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این ملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ پھر ڈر کس بات کی ہے؟ تم نے اپنے رب کو، جس رب کو تم پکارتے ہو وہ اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے. وما قدر اللہ حق قدری، لیکن ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، ہم نے رب کو نہیں پہچانا. ہمارا رشتہ رب کے ساتھ مضبوط نہیں ہے. رب کو تو ابو بکر نے پہچانا، رب کو تو عمر نے پہچانا، رب کو تو علی نے پہچانا، رب کو عثمان نے پہچانا، رب کو حضرت آل یاسر نے پہچانا، رب کو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہچانا، خاندان آل یاسر نے پہچانا، رب کو حضرت بلال حبشی جیسے غلام نے پہچانا، رب کو حضرت طلحہ نے پہچانا، حضرت زبیر نے پہچانا. مسلمانوں، ضرورت ہے کہ اپنے رب کو پہچانو. یہ وقت ہے کہ تمہارا رشتہ تمہارے رب کے ساتھ کیا ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ کیا رشتہ ہے تمہارے اللہ کے ساتھ؟ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ابھی ہمارے ایک شیخ نے جنت کی نعمتوں کے سلسلے میں باتیں کی، بڑی لمبی تقریریں کی. جنت میں وہ نعمتیں ہوں گے، حوریں ہوں گے اور پھل فروٹ ہوں گے، باغات ہوں گے. وہ جنت کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا، وہ تمہارے لیے ہے. کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دعویٰ کیا، وہ ہم ہیں. ہم لوگوں نے ایمان رکھا اللہ پر. آپ نے ایمان رکھا اللہ پر، اللہ کے رب ہونے کا. آپ نے رسول کی رسالت پر ایمان رکھا، آپ نے تقدیر پر ایمان رکھا، آپ نے جنت پر اور جہنم پر یقین رکھا، آپ نے آسمانی کتابوں پر ایمان رکھا، تو آپ مومن ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے میں بتاتا ہوں. یہ غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہے. یہ اپنے قدر کو پہچانو.
مسلمانوں اپنے قدر کو پہچانو کہ تمہارا رب تم سے وعدہ کر رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے اس کے جان کو خرید لیا ہے، آپ کی جان آپ کی نہیں ہے، واموالهم، تمہارے مال تمہارے نہیں ہیں، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ پراپرٹی، یہ دولت، یہ دن و دولت جس کے لیے تم نے دنیا میں مشغول ہو کر اپنی زندگی کو تباہ کر دیا، سنو وہ تمہاری نہیں ہے، آپ کی جان آپ کے نہیں ہے، اللہ نے آپ کی جان کو خرید لیا ہے اور آپ کے مال کو بھی خرید لیا۔ بڑا خوشی ہو رہی تھی آج جب ہم سن رہے تھے کہ اس مسجد کے لیے کسی نے 10,000 دے دیا، کسی نے 50 بورے سیمنٹ دے دیا، کسی نے 25,000 دے دیا۔ کیوں؟ کہ ان کو پتا ہے کہ دنیا کی دولت یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے۔ اور مسلمانوں اس وقت خاص طور پر تمہاری جان کی ضرورت ہے اور تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ مت بناؤ بنگلے، نہ بناؤ بنگلے، گھر پہ ٹائلز مت لگاؤ، ضرورت نہیں ہے گھر پہ ٹائلز۔ کس گھر پہ ٹائلز؟ جب تمہاری عزت نہیں رہے گی، جب تمہارا وقار نہیں رہے گا، جب تمہاری ماؤں بہنوں کی عزت کو نیلام کیا جائے گا، یہ بنگلے کس کام کے ہیں؟ یہی وجہ ہے۔ آپ کو میں قرآن کریم سے سمجھاتا ہوں، آج جو ہمارے اوپر مصیبت ہے، آج جو ہم پریشان ہیں، قرآن کریم اس بات پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ صرف ہماری کرتوت کی وجہ سے، کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے رسول کو نہیں پہچانا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ابھی میں نے نوٹ کیا تھا، جس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، یہ آیت بڑے اہم آیت ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 24، آپ گھر پہ مطالعہ کر دیکھیں، پڑھیے تنہائی میں، اور یہ ضروری ہے آپ کے گھر میں اس کو رکھیں، اس آیات کو বাংলা में समझे, বাঙালি জবান में বাংলাতে আপনারা বুঝেন কোরআনের এই আয়াত। আমি আসামের বাঙালি বলতে পারি, কিন্তু বাঙালি কম বলতে পারি যেভাবে আমি উর্দু বলতে পারি, যার ফলে আমি এই আয়াতের সম্পর্কে খাস করে বলছি যে আপনি কোরআন কারীম সূরাত তাওবার আয়াতকে মিজান পাল্লা স্বরূপ আপনার বাড়িতে রাখবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতের মধ্যে কি বলছে? اللہ رب العالمین بولتے ان قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال افترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ আমারে এই আয়াতের সম্পর্কে আপনার সাথে কিছু আলোচনা আছে। আল্লাহ বলে একটি একটি বস্তুর আল্লাহ নাম নিয়েছে। মুসলমানों ইন কানা আবাউকুম, अगर तुम्हारे बाप व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे अपना छेले सन्तान, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां, बड़ी मोहब्बत की चीज है, व अशीरतुकुम, तुम्हारे खानदान, व अमवालुन इफ्तरफ्तumuहा, और वो तिजारत के वो माल जो तुम कमाते हो। সকালে উঠে 10টার সময় ব্যবসাতে চলে যায়, দোকানে জোহরের টাইম চলে যায়, মাগরিব চলে যায়, আসর চলে যায়, সন্ধ্যার সময় আগে বাড়িতে হিসাব করি কত টাকা ময়না পাইছি। আপনার ওই বিজনেস, ওই সরকারি স্কুলের পয়সা টাকা, ওয়া আমওয়ালু নিফতারাফতুমুহা ওয়া তিজারাতুন, আর আপনার তিজারত, আল্লাহ একটা একটা বস্তু বলে দিচ্ছে, তাখশাউনা কাসাদাহা, যদি মন দিয়ে আসে যায় ট্যাক্স লাগায় দিল, জিএসটি লাগায় দিয়েছে, পয়সা এখন কম আসে, চিন্তাতে হাই টেনশনের মধ্যে পড়ে গেলেন, টেনশন আসে গেল। ওয়া মাসাকিন তারদাউনাহা,
اور وہ بنگلے، وہ مکانات، وہ ٹائلز لگے ہوئے گھر، وہ قمقمے لگے ہوئے بنگلے، اللہ یہ گھر والآخرۃ خیر من اللہ آخرت کو اس سے بہتر رکھا ہے. وہ بنگلے ترضون احب الیکم যদি আপনার সম্মুখে جب تمہارے نزدیک اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر کوئی عذاب مسلط نہ کر دے. اے مسلمانوں، رونے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ خود اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے آپ کو تولو. ہر شخص، کیا آپ کے نزدیک آپ کے جان پیارے نہیں ہیں؟ کیا آپ اپنے ابو کے لیے سب کچھ کی قربانی نہیں کرتے ہو؟ کیا اپنے بیٹے کے کھلونے کے لیے، بیٹے کے دل جوئی کے لیے اچھے بڑے بڑے سامان نہیں لاتے ہو؟ بیٹے جو مانگتے ہیں وہ حاضر. کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے جو کمایا اپنے بیٹے کے لیے ہے؟ نہیں، تمہاری کمائی تمہارے بیٹے کے لیے نہیں ہے. تمہارے بیٹے تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. بیویوں کے لیے ہی تو کماتے ہیں. بیویوں کی فرمائش ہوتی ہے اس مکان میں کیسے رہ سکتے ہیں. فلاں شخص کے مکان اتنے خوبصورت ہے، اس میں ٹائلز لگے ہوئے ہیں اور اس میں اتنے زیادہ پینٹ اتنا بہتر کیا ہوا ہے اور ایک منزلیں نہ 2-3 منزلہ ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ جاؤ بھاگو، پیسہ کماؤ. بیویوں کی خواہش پورے کرنے کے لیے ہم نے اپنے سب کچھ کی قربانی کر دی اور گھر بنانے کے لیے. میرے دوستو، یہ اللہ سے زیادہ اگر محبوب ہے تو انتظار کرنا پڑے گا. اب ہر ایک آدمی اپنے آپ سے پوچھئے، رکھیے اپنے ہاتھ سینے میں، کیا ہم اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں ہیں مسلمانوں کے اعمال تو نہیں بتاتے؟ مسلمانوں کے اعمال نہیں بتاتے. مسلمانوں کو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ظالم حاکم مسلط کر دیا ہے. اب وہ دین دور نہیں کہ تم مارے جاؤ گے، تم پیٹے جاؤ گے، تمہارے مکانات چھینے لیے جائیں گے. اور اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حکومت تمہارا بال بیکار نہیں کر سکتا. کیا مجال ہے اس حکومت کی؟ ہمارا رب تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے جس نے فرعون کو سمندر برد کر دیا ہے. یقین نہیں ہے؟ فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، بڑا گھمنڈی تھا اس کی حکومت پر. جس کو چاہتا وہ مار دیتا، جس کو چاہتا آزاد کر دیتا. موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے ساتھ اس نے کیا ظلم نہ ڈھایا. لیکن کہاں ہے آج فرعون؟ کہاں ہے حامان؟ کہاں ہے قارون؟ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کرنے والے، بدسلوکی کرنے والے وہ ابو جہل کہاں ہے؟ مسلمانوں، جس نبی کو تم سب سے زیادہ پیارا سمجھتے ہو اپنی جان سے زیادہ، اور یہ بھی ایمان کا جز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بالکل قرآن کریم کی اس آیت کی ترجمانی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اولاد سے زیادہ اور والناس اجمعین دنیا کی تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا اپنے ایمان کو تولنا. میرے ماں اور بہنوں، اپنے ایمان کو تولو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ فرط محبت میں ہاتھ ڈالے ہوئے جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ کے رسول، میں آپ کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں الا نفسی، سوائے صرف میری جان کے. اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر، اب تک تمہارے پاس ایمان کی دولت نہیں آئی،
جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھو۔ حضرت عمر فاروق سمجھ گئے اور اس نے کہا فوراً الآن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اب میں اپنی جان سے زیادہ، یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ اکرام نے گھر بار کی قربانی کی۔ کیا وجہ ہے؟ ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کے پورے اثاثہ کو اللہ کے رسول کے قدم کے سامنے رکھ دیا۔ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ کیا وجہ ہے مسلمانوں؟ حضرت بلال حبشی، ایک حبشی غلام ہے، یہ صرف کہانی نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، যদি আপনি সাহাবীদের মতন ঈমান নিয়ে আসতে পারেন, আপনার কাছে যদি সাহাবী, হে যুবক, হে জওয়ান সাথী বন্ধুরা, বহুত তাকরীর শুনছেন কিন্তু নিজের ঈমানকে তাজা করেন। এখন ঈমান তাজা করার সময় আসছে। আপনার জওয়ানি আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, এ আপনার যুবক, তোমার জওয়ানি এই কওমের জন্য আমানত। حضرت بلال حبشی একজন حبشی غلام، حضرت بلال حبشی اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر اس قدر ایمان لاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں دیکھو، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا، تپتی ریت پر سلایا گیا، زبان سے صرف عہد عہد کی آواز آ رہی تھی۔ کہاں ہے وہ ہماری مائیں؟ کہاں گئی ہماری وہ مائیں؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک معمولی خاتون، مالدار نہیں تھی، برتن مانج کر کھاتی پیتی تھی۔ ابو جہل نے لالچ دیا، ابو جہل نے ان کو وہ بڑا لالچ دیا، لیکن ان کو سمجھ میں آ گیا محمد کون ہے، اللہ کون ہے۔ انہوں نے بیت اللہ میں اس وقت مورتیاں رکھے ہوئے تھے، 360 مورتیاں، لات، عزا، منات، حبل، یہ سب مورتیاں بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے۔ بیت اللہ میں قریش کے لوگ اس وقت مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن ایک خاتون کو اللہ کا علم ہو گیا ہے، اللہ کے رسول کی محبت ان کے دل میں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ابو جہل کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس کی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے سنا ہے پورا ایک خاندان کو حضرت آل یاسر کے خاندان کو سولی پر لٹکایا گیا، ستایا گیا، مارا گیا۔ تمہارے نبی نے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر صرف اتنا کہہ رہے تھے، طاقت نہیں تھی اس وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبرا یا آل یاسر موعدکم الجنہ، صبر کرو، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت دے دیا۔ تم اس دنیا والے نہیں ہو بلکہ تم جنتی لوگ ہو، تمہارا رشتہ جنت کے ساتھ ہے۔ دنیا کیا ہے، ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ اگر یہی ہے کہ ایک مکھی کے پر کے برابر حیثیت نہیں ہے تو صبح کے وقت تم غصے کیوں نہیں ہو جب تمہارا رب پکارتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ علم نہیں آیا جو صحابہ کرام کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے وطن عزیز کو چھوڑا، حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ خود تمہارے نبی جو دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، قربان جاؤ اپنے نبی پر، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے خاطر، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے خاطر، ایک اللہ کی طرف بلانے کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن عزیز کو چھوڑا، مکہ المکرمہ کو چھوڑا۔ مکہ سے بڑا پیار تھا، مکہ سے بڑا پیار تھا میرے نبی کو۔ جب جا رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، اللہ کے رسول نے بیت اللہ کو دیکھا، بیت اللہ کے طرف اللہ کے رسول دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ بیت اللہ، میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں لیکن یہاں کے باشندے مجھے رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ دیے، مکہ چھوڑ دیا، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، مشن کو نہیں چھوڑا، تبلیغ کو نہیں چھوڑا جس مشن کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے ساتھ دیا، ابو بکر نے ساتھ دیا، عمر نے ساتھ دیا، عثمان نے ساتھ دیا، خدیجۃ الکبریٰ نے ساتھ دیا، حضرت علی مرتضیٰ نے ساتھ دیا، طلحہ نے ساتھ دیا،
ساتھیوں پر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے. اس قدر پریشانیاں، رسول جب سجدے میں ہوتے سینے سر کے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں رکھ دی جاتی، رسول کے گلے پر چادر سے گھسیڑا جاتا. ابو بکر کو اس قدر مارا کہ بے ہوش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مجبور ہو گئے، مکہ چھوڑا، مدینہ کی طرف ہجرت کی. دشمنوں نے وہاں بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں اور اللہ والے کو ستایا جائے گا. یہ دنیا کا وصول ہے. اور کون لوگ ستائیں گے؟ جو اس دنیا کو اپنی سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. فرعون جیسے لوگ، حامان جیسے لوگ، قارون جیسے لوگ، عتبہ، شیبہ، ابو جہل جیسے لوگ، وہ مسلمانوں کو پریشان کریں گے، اور جب ایمان کی دولت آ جائے تو مسلمانوں کے ساتھ دیں گے. اس وقت جو پریشان کر رہے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، ان کی مساجد کو توڑنا چاہتے ہیں، مدرسوں کو توڑنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا صحیح علم نہیں ہے. اور یہ ہماری کمزوری ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، کیونکہ ہم نے ان کو سمجھایا نہیں، ان کو صحیح دین نہیں پہنچایا. صحابہ جس قدر بیتاب تھے دین پہنچانے کے لیے، آپ صرف مرغے کھا رہے ہو، صرف مرغے کھا رہے ہو، پیٹ پال رہے ہو، گھر بنا رہے ہو، اپنی بیٹیوں کو انگریزی اسکول میں پڑھا رہے ہو. یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. ایک غیر مسلم آج تمہارے دین کو توڑنا چاہتا ہے، تمہارے دین کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے. ان تک پاگلوں کی طرح، صحابہ اکرام نے جس طرح پاگل کی طرح، دیوانے کی طرح، اللہ کے رسول کو دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا. اللہ کے رسول اس کے گھر جاتے تھے، اس کے پاس جاتے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے. صحابہ اکرام جاتے تھے، تم کہاں سوئے ہوئے ہو، ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر ان تک، مودی تک ہمارے صحیح تعلیم، دین اسلام کی تعلیم پہنچ جاتے تو یہ مشن نہ ہوتا. لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت مسلمان گھبراہٹ ہے. گھبراہٹ اس لیے ہے ان کے پاس ایمان کی دولت کم نہیں ہے. ایمان کی دولت، ورنہ وہ کمزور تھے، کم تعداد میں تھے، دشمنوں کے بڑی بھاری تعداد میں غالب آ گئے. بیت اللہ میں جب مورتیاں رکھے ہوئے تھے، وہ مورتیاں کہاں گئے؟ کیونکہ وہ ان کے ایمان کی دولت نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اے لوگوں، تمہارا رب، اتقو یا ایھا الناس اتقو ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. پورے منشوں کو، وشو کے، پرتھوی کے سارے مانو جاتی کو یہ سمجھا گیا، اتقو، اس اللہ سے ڈرو اے دنیا کے لوگوں، اس اللہ سے جس نے ایک جان سے تمہیں اور سب کو پیدا کیا ہے، ایک جان سے اور اس کی بیوی سے. اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں. ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں. میرے دوستو، آپ کو اس کے لیے ہر ایک کو صحابہ کرام کی طرف پلٹنا ہے. دیکھیں انہوں نے دین کے خاطر کتنی پریشانیاں اٹھائی. جنگ بدر کیے، جنگ احد میں اپنی جانیں قربان کیے، جنگ تبوک میں، جنگ موتا میں صحابہ کرام نے قربانی دی، جس کی وجہ سے آج یہ امن و شانتی کا دین، جو دین امن ہے، وہ آج ہمارے پاس ہے. لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، ہم نے دین کی نعمتوں کو نہیں پہچانا. اور اگر یہ حالت رہے ہمارے، اگر یہی حالت رہے تو یقین مانو شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. تم کو مرنا ہے، تم کو پیٹا جائے گا، تم کو مارا جائے گا. یہ تمہاری سنت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے. لیکن اگر تم نے اپنے ایمان کو بچا لیا، اگر ہم نے ہماری ماؤں نے حضرت ابو بکر جیسے شخصیات کو جنم دے دیا، حضرت عمر فاروق جیسے بہادر کو جنم دے دیا، حضرت طلحہ جیسے اسلام کے خاطر، اللہ کے رسول کے خاطر، دین کے خاطر اپنے سینے کو حاضر کر دیے. تیرے لگتے رہے، 70 تیرے لگے صحابہ اکرام کو. انہوں نے اپنے اولاد کو یتیم کیا، اپنی اولاد کو یتیم کیا.
اپنی بیویوں کی پرواہ نہیں کی، بیوہ کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، جانوں کی قربانی دی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں رب کی سمجھ عطا فرما، رب کریم ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے جو ہمارا رشتہ ہے اس رشتے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وہی دوسری چیز ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دولت ہم لوگوں کو ملی ہے، اہل حدیثوں تمہیں ملی ہے، تم قرآن پر عمل کرنے والے، صحیح حدیث پر چلنے والے لوگ ہو، تم اور لوگوں سے الگ ہو۔ اس وقت مسلمانوں کی بڑی بھاری تعداد، ایک لمبی تعداد مسلمانوں کی جنہوں نے اللہ کے رسول کی رسالت کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے رسول کو نہیں پہچانا، جنہوں نے اپنے دین کے خاطر، اپنے مسئلے کے خاطر، اپنے دین کی تائید کے لیے اپنے اماموں کو اپنے سب کچھ بنا لیا، وہ ہر چیز میں امام کو آگے بڑھاتے ہیں، انہوں نے اپنے پیروں کو آگے بڑھا دیا، انہوں نے اپنے ولیوں کو آگے بڑھا دیا۔ نہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام نے اپنے سب کام کے لیے رسول سے مشورہ لیا، رسول کے فرمان کے مطابق اپنے زندگی کو چلایا، ہر کام میں رسول کو دیکھا، سونے کے لیے، اٹھنے کے لیے، جاگنے کے لیے جتنی دعاؤں کی ضرورت تھی رسول سے سیکھا، ہر مسئلے میں رسول سے تعلیم لی۔ لیکن ہمارے پاس ہمارے مولویوں نے ہر مسئلے کے لیے ہر امام کے الگ الگ قول، جس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت و وقار تھی وہ آج نہیں رہ گئی۔ رسول کی رسالت کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو اس عزت جو، رسول کی حدیثوں کی عزت جو، رسول کی حدیث کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ لیکن افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے مسلمانوں، ایک طرف اللہ کے رسول کی حدیث، اور جب ایک طرف تمہیں صحیح حدیث اللہ کے رسول کی دکھائی دے، تم اپنے امام کے قول پیش کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو ہمارے مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے یہ فرمایا، اور تمہیں اگر صحیح حدیث تمہیں بتایا جائے، یہ عزت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی عزت یہ ہے کہ رسول کی ہر بات کو آمنا و صدقنا، ایمان کے ساتھ ایمان لے آؤ اور اس پر تصدیق کرو اور اس پر یقین کرو اور اس پر عمل کرو۔ نوجوانوں، چھوڑو دنیا کی ان بدترین لوگ جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، جو مسلمان ماں اور بہنوں کے عزتوں کو نیلام کر رہے ہیں، ماؤں کو ننگی کر رہے ہیں۔ ان دنیا کے فیشن پرستی میں مت جاؤ۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارا آج ایک ایک جوان نقالی کر رہا ہے ان دنیا کے بدترین شخص، ہیرو کی، فلم اسٹار کی۔ وہ جس قدر پینٹ پہنتا ہے ہم اس قدر پینٹ پہنتے ہیں، ہمارے بچے اس قدر پینٹ پہنتے ہیں۔ وہ جیسا فیشن نکالتا ہے ہمارے بچے اس فیشن کی نقالی کرتے ہیں۔ وہ پینٹ میں جس طرح سے چھلا ہوا رہتا ہے ہمارے بچے، کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ تمہیں تمہارے رسول پیارے نہیں ہیں؟ ارے نوجوانوں، ابو بکر کی سیرت تمہیں پیارے نہیں ہے؟ کیا عمر فاروق کی زندگی تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا حضرت علی مرتضیٰ کی زندگی تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ابو دجانہ سر پہ پٹی باندھ کر دشمنوں کے صفوں میں گھس پڑتے ہیں کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے، کیا وہ ابو دجانہ کی زندگی تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیوں ان بدترین لوگوں کی زندگی کی طرف پلٹتے ہو؟ اور افسوس ہوتا ہے ان باپوں کو، ان ماؤں کو جو اپنے بچوں کے لیے ایسے ایسے کپڑے لا کے دیتے ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، کیا کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا بتاؤں۔ ابھی ٹرین میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی،
ایک بھائی اس کے سر کا جو حشر اس نے کیا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سب نگرو لوگ، حبشی لوگوں کے بال میں کچھ اس طرح کے ہوتے تھے، لیکن اب تو ہمارے گھر گھر میں سر کی کیا کٹنگ ہے، واہ افسوس ہے مسلمان، تمہاری جوانی یہ امانت ہے اس قوم کی، کیوں اپنے بال کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتاتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ کیوں تمہارے پینٹ کے ذریعے سے تم بتاتے ہو اے دنیا کے فیشن پرستو آگے بڑھاؤ، فیشن کو آگے بڑھاؤ، جو دو گے ہم وہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو فیشن نکالتے ہی مسلمانوں کے بچوں کو برباد کرنے کے لیے پورے ایک منصوبے کے ساتھ، ان کو علم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، پوری دنیا میں مسلمان حکومت کریں گے۔ اسی چکر میں وہ بوکھلائے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ ان کی دکانیں بند ہونے کی ڈر میں فیشن نکال رہے ہیں، لڑکیوں کو ننگے کر رہے ہیں۔ ہمارے شیخ نے پردے کے سلسلے میں باتیں کی، ہمارے فضیلت الشیخ مصلح الدین صاحب نے مجھے اپیل کیا تھا کہ آپ پردے کے سلسلے میں بولیے، لیکن جب عبدالکبیر صاحب نے بولا تو میں کیا بولوں؟ ان کی باتوں کو آپ نے سنا ہے، صرف اتنا میں کہوں گا کہ عورتوں کو عزت اسلام نے دیا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب کسی کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی، لڑکیاں پیدا ہوتی، قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ چہرے عبوسن قبطریرہ ہو جاتا، سکڑ جاتا، معاشرے میں عزت نہیں تھی اس شخص جس کے گھر پہ بیٹی پیدا ہو، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ لیکن وہ اسلام ہے جنہوں نے بیٹیوں کو، عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو عزت دیا۔ کہاں ہے وہ خاتون جن کی عزت کے ساتھ نیلام کیا جاتا تھا؟ اسلام نے ان کو ماں کا درجہ دیا، درجہ اتنا درجہ دیا کہ حد پار کر دیے، ان کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں زندہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ ماں کو، عورت کو اتنا بڑا کر دیا کہ جہاد جیسے جگہوں پر جانے کی نوبت پر، ماں کی تربیت پر، ماں کی خدمت کو اللہ کے رسول نے ترجیح دی۔ قد ولا تقل لهما اف، ایک اف لفظ تک ماں کے سامنے ماں کے لیے استعمال کرنے پر اسلام نے پابندی لگا دی۔ ماں کہاں ہو آپ؟ ایک خاتون، ایک عورت جس کو اسلام نے اتنی بڑی دولت دی کہ آپ ڈھونڈتے رہو دنیا میں، فیشن پرستوں کی دنیا میں دیکھو، دنیا کی فیشن میں دیکھو، یہ لوگ آپ کو صابن کے ایٹ میں، یہ سب آپ کو کریم کے ایٹ میں، یہ سب آپ کی عزت کو جوتے اور چپل اور پانی کی چیزوں میں استعمال کر کے آپ کو ننگا کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام نے تو آپ کو وہ دولت دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، نیک عورت پوری دنیا سامان انتفاع ہے، دنیا کے سارے چیزیں فائدے کی چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر فائدے کی چیز مرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ مرأة الصالحہ کیسے تیار ہوں گے؟ کیسے تیار ہوں گے؟ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے دور کر کے انگلش میڈیم میں پڑھا کر کیسے پیدا ہوں گے؟ المرأة الصالحہ دنیا کی سب سے بڑی سمپت ہے، ہر ایک کو سمجھنا ہے۔ یہ مرأة الصالحہ اسی وقت پیدا ہو سکتے ہیں جب یہ بچی رہے، چھوٹی بیٹی رہے۔ ہم میں سے کس کے گھر پہ نہیں ہے بیٹیاں؟ کس کے گھر پہ نہیں ہے؟ کس کے گھر پہ بیٹی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں یہ تہیہ کر لو کہ اپنے بیٹی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے بنانا ہے، حضرت فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا بنانا ہے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بنانا ہے۔ ابھی آج شیخ کو میں نے ایک میسج کیا سعید ابن مسیب کی بیٹی کے سلسلے میں، اور شیخ نے کہا کہ میں اس کو پڑھا ہوں، وہ قصہ لمبا ہے، لیکن سعید ابن مسیب کی بیٹی کے سلسلے میں اتنا میں کہتا ہوں کہ باپ کے پاس جو علم ہے بیٹی نے شادی سے پہلے پورا علم حاصل کر لیا ہے، کسی کو کانوں کان پتہ نہیں ہے۔ وہ بیٹی پیدا کرو۔ ہماری مائیں باندھ ہو چکی ہے صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیت کو پیدا کرنے میں، ابن تیمیہ، علامہ ناصر الدین البانی جیسی شخصیات کو کیسے پیدا ہوں گے جب آپ کے پاس دین کا علم ہوگا۔ ابھی میں حال کے ایک واقعہ، امام حرم شیخ سدیس کو آپ میں سے سب لوگ جانتے ہیں، ان کی قرات سنتے رہتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں آتے ہیں۔ ماؤ، یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی نصیحت کی بات ہے۔ شیخ سدیس جو ابھی سعودی عرب کے کعبۃ اللہ کے سب سے بڑے امام ہیں، وہ بچپن میں بڑے شرارت کرتے ہیں، بچے ہوتے ہی بچپن میں اس طرح کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کے گھر پہ مہمان آیا۔ کیا آیا؟ مہمان آیا، اور بڑا اچھا پکوان ہوا۔ مہمان کے لیے خاص طور پر بڑی عزت کرتے ہیں، اچھا کھانا پکایا۔ یہ صاحب جو ہیں مٹی اٹھا کر لے جا کر جس ہانڈی میں کھانا پکائے ابھی مہمان کو دینے ہی والے ہیں، دسترخوان تیار کیے، مٹی اٹھا کر جا کر دھول وغیرہ اس کھانے پہ رکھ دیے۔ اس کے علاوہ کوئی کھانا ہی نہیں تھا، اور مہمان بڑے عزت والے تھے، اب کھانا پیش کرنا تھا۔ ماں آئے اور انہوں نے دیکھا بیٹے کی یہ حرکت، تو انہوں نے اب سوچیے ہماری مائیں کیا کرتی، ہماری مائیں کیا کرتی، باپ سے شکایت کرتی یا لاٹھی اٹھا کر ڈنڈے سے اس کو جس قدر دینا تھا اس قدر دیتی اور گالیوں کی ایک برسات کر دیتی۔ ان کو تو گالیاں بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کیونکہ شیطان مسلط ہے ساتھ، لیکن حضرت شیخ سدیس کی ماں نے اس وقت کہا جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ کیا بہتر بات نکلی، غصے کی حالت میں بھی اللہ بیٹے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ صبح اٹھو میری ماں اور بہنوں، آپ جس قدر اللہ کے خاطر رمضان میں اٹھ کر پورا ایک مہینہ آپ نے ٹریننگ دیا، گھر کے سارے سدسیہ کے لیے، سارے ممبرز کے لیے آپ کھانا بناتی ہو، اسی قدر تم کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کے فجر کے وقت اپنے بچوں کو اٹھانا ہے۔ ہر ماں اس کو کرنا ہے، ہر بہن کو اس کو کرنا ہے، اور صبح کی جو دعائیں اپنے بچوں کو سکھاؤ، پڑھاؤ انگریزی اسکولوں میں، لیکن دین غالب ہونا چاہیے۔ دین اصل ہے، اسی دین کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، اسی دین کے لیے ہمارے بچوں کی تربیت ہم اس قدر کریں۔ ہر ایک، صرف یہ ذمہ داری مولویوں کی نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے صبح شام کی دعائیں ہمارے بچوں کو بہت کم یاد ہوں گی۔ یہ مولوی لوگ کیا کرنا ہے ان کو، ہم پیسہ دے کے مسجد کے امام بنا کے رکھے ہیں، صرف وہی دعائیں یاد کریں، نماز وہی پڑھیں۔ اس وقت میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ جس مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے آج کا یہ مجلس منعقد کیا ہے، اس مجلس کو آپ آباد کرو گے، عہد کرو۔ عید کے دن جس طرح سے تم اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے حاضری دیتے ہو، جمعہ کے دن جس طرح سے اللہ کے حکم پر دوڑ کر دنیا کے سارے کام چھوڑ کر مسجد میں حاضری دیتے ہو، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، بالکل اسی طرح سے اپنے گھر کے تمام کام کو ترک کر کے حاضری دو۔ دیکھو چند ایام گزریں گے، چند مہینے گزریں گے، اگر مسلمانوں نے یہ عہد کر لیا کہ فجر کے وقت ہم میں سے کوئی شخص گھر میں نہیں رہے گا، ہم میں سے کوئی شخص ظہر کے وقت دکان میں نہیں رہے گا، ہم میں سے کوئی شخص مغرب کے وقت بازار میں نہیں رہے گا، آپ جس وقت بھی اذان کی آواز سنو گاڑی کو روک لو، مسجد جاؤ، وضو کرو، نماز پڑھو، رب سے دعا مانگو، امن و شانتی قائم ہو جائے گی۔ یہ دنیا تمہاری ہے، یہ زمین تمہاری ہے، اس پہ حکومت تم کو کرنا ہے۔ تم نے اس سے پہلے بھی حکومت کی، آج بھی کرو گے، لیکن شرط ہے کہ تم مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔
اگر اب اس وقت پریشانی آ رہی ہے تو تمہارے لیے، رمضان کے بعد ہماری مسجدیں خالی ہیں، مسجدوں کو میں آباد کرنے کے لیے انتظامیہ نے کیا کیا نہیں کیا ہے، تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے، کولر کا انتظام کیا، اے سی کا انتظام کیا، ٹائلز کا انتظام کیا، پنکھے کا انتظام کیا۔ ارے مسلمانوں، رب کو جاننے والا سجدے میں جب جاتے تھے ان کو تکلیف دینے کے لیے دشمنوں نے سر پر اونٹ کی اوجڑیاں رکھ دی، وہ حالات تھے تمہارے رسول کی، اور تم عالیشان مسجد ہے تمہاری۔ عید گزر گئے، رمضان گزر گیا، کہاں گئے نمازی؟ مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں کی مینار چیخ چیخ کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتی ہیں، نمازی نہ رہے، مسجدیں عالیشان ہیں، مسجدوں میں ٹائلز لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، لیکن یاد کرو صحابہ کرام کے زمانے میں نہ پنکھے تھے، نہ اے سی تھے، نہ ٹائلز لگے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے جہاں بھی نماز کا وقت آیا وہ سر بسجود ہو گئے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ زندگی دائمی نہیں ہے۔ ابھی ایک شخص گزر رہا ہے، ایک گاڑی آئی، ٹکر لگائی، چلے، پتا چلا فلاں شخص انتقال کر گیا۔ ایک جوان ہے، جوانی پر بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتے، شیو کیا ہوا ہے اچھا، پورا سینہ تانا ہوا ہے، جیم کیا ہوا ہے، باڈی ہے، ماشاءاللہ کیا لگتا ہے، لیکن کہاں تک اللہ نے جب اجرائیل کو بھیجا، موت کے فرشتے جب تمہارے سامنے آ گئے، یہ پٹھے نہیں چل سکتے، پتا چلا فلاں جوان گاڑی کے بائک کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال کر گیا۔ آج کل جوان لوگ زیادہ جا رہے ہیں، لہذا میرے دوست تمہارا رشتہ مسجدوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور تمہیں میں نے وہ قرآن کی آیت پھر میں تم کو اس کے ترجمہ بتاتا ہوں کہ تمہارا رشتہ تمہارے رب کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے رب نے، تمہارے اللہ نے تمہارے نفس کو خرید لیا ہے، تمہارے مال کو خرید لیا ہے۔ آج کے بعد، یہ تقریر سننے کے بعد میرے نوجوان ساتھیوں، آپ جب دکان میں جاؤ گے تو تمہارے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ مال جو کما رہا ہوں میں بس صرف دنیا میں تھوڑے وقت جینے کے لیے، اور باقی یہ سارا مال میرے رب کا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ وقت آ رہا ہے تمہیں مال کی قربانی دینا ہے، یہ وقت آ رہا ہے تمہاری جان کی قربانی دینا ہے۔ اٹھو، تربیت حاصل کرو۔ اور مسجدوں کی امام کو میں خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت آپ میرے جوان بھائیوں کو دین کا علم دیجئے تاکہ وہ دوسرے تک پہنچائے۔ یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر شخص کی ہے، اور خاص طور پر اسی کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے۔ اخرجت للناس، ان غیر مسلموں کو جو بڑا شور مچایا ہوا ہے اس وقت، ان تک صحیح تعلیم دینا ہے، ان کو صحیح بات پہنچانا ہے۔ میں قرآن کریم کے 3 آیات ایک انداز میں آپ کی ذمہ داری کے سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں۔ سورۃ الصف میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، جب مورتیاں رکھے ہوئے تھے بیت اللہ میں، جب وہاں وہ زمانہ تھا جب بیت اللہ میں مورتیوں کی پوجا کی جاتی تھی، وہ زمانہ تھا جب عورتوں کی عزت کو نیلام کیا جا رہا تھا، وہ زمانہ تھا جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا،
اس وقت اللہ تعالیٰ نے دین ہدایت، یہ دین اسلام دے کر بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ کہ دنیا میں امن و شانتی قائم کرے۔ دنیا کے فضا جو گندگیوں سے، گمراہیوں سے لت پت ہو چکا ہے، اس فضا کو اسلام کی نعمت سے بہرور کرے، خوشبودار کرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ سنیے میرے جوان ساتھیوں، صحابہ کرام نے اس ذمہ داری کو سمجھا تھا، لیکن آج ہمارے جوانوں نے انہیں سمجھا۔ ہم مجبور ہیں، ہم نے اپنے بھائیوں کو یہ ذمہ داری نہیں سمجھا পায়া। আপনাদেরকে আমরা বুঝাইতে পারি নাই, যুবকদেরকে আমরা বুঝাইতে পারি নাই, এটা আমাদের আফসোস। मुसलमानों, अहले हदीसों, ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर भारी जिम्मेदारी इस मजलिस के बाद, जब तक जिंदा रहोगे, इस जलसे के बाद जब तक जिंदा रहोगे, मैं अपनी आवाज से, अपनी आवाज की बुलंदी से अल्लाह का वास्ता देकर तुम्हारी जिंदगी के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूं, उठो, कुम फअंज़िर वरब्बका फकब्बिर। जिस तरह अल्लाह ने रसूल को कहा, प्यारे नबी को कहा तो उठिए, फअंज़िर, लोगों को डराइए, वरब्बका फकब्बिर, अपने अल्लाह की बड़ाई बुलंद कीजिए, अल्लाह की बड़ाई बुलंद कीजिए। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा, अल्लाह ने रसूल को दीन हक देकर भेजा है। क्या देकर भेजा? दीन हक। हम जानते हैं कि कुरान दुनिया की कोई किताब नहीं है जिसका मुकाबला कर सके। पूरी दुनिया के लिए ये कुरान चैलेंज है। जब अगर ये कुरान पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है, अगर दीन इस्लाम पूरी दुनिया के लिए अमन व शांति का जामिन है, ये किसका कौल है? इस कायनात को जिसने बनाया, इस दुनिया को जिसने बनाया, ये हवा जिसका है, ये जमीन जिसकी है, आप जिसके हो, वो अल्लाह, ना किसी मूर्ति का, न गणेश का, न राम के, न सीता के, ये अल्लाह जो भगवान है, जो ऊपर वाले के नाम से मशहूर है, गैर भी जानते हैं, कहते ऊपर वाला एक है, वो देखता है। अल्लाह अगर उसी का दीन है, उसका वादा है दुनिया में अमन और शांति अगर कायम करना है तो दौलत इस्लाम से ही हो सकता है। तो इस इस्लाम को गैर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपके। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक, वो अल्लाह जिसने दीन हिदायत देकर भेजा। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि सारे दीन पर, यही असल चीज है। आप इस्लाम पे हो, किस लिए हो? इसलिए कि आपका सुबह शाम ये यकीन हो, एक मिशन हो, एक स्पिरिट हो। आप ये ना भूले कि आप दुकानदार के लिए आए हो, दुकानदारी करना है, बंगला बनाना है, घर बनाना है। नहीं, तुमको रब ने पसंद किया है, तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ा है, तुम मामूली लोग नहीं हो, तुमको अल्लाह ने चुना है। मुसलमानों को अल्लाह ने चुना है, किसके लिए? नेमतों वाले जन्नत के लिए। और जो लोग मुसलमान नहीं है, अगर बगैर इस्लाम लाए हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े हुए अगर दुनिया से जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? फी नारी खालिदीन फीहा।